السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، آج درس حدیث میں انشاءاللہ عشرہ ذی الحج اور قربانی کے مناسبت سے احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکروں کی قربانی دی، دونوں رنگ میں سیاہ تھے، اقرنین اور دونوں سینگوں والے تھے۔ سیاہ رنگ کا ہونا، سینگوں والے ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے، ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ ہاں عمر شرط ہے، کتنی عمر ہونی چاہیے؟ کہ چھوٹا جانور ہے بکرا تو کم سے کم 1 سال ہو، گائے ہے تو کم سے کم 2 سال کی ہو، اور اونٹ ہے تو کم سے کم 5 سال کا ہو۔ یہ عمروں کی شرط ہے، اس سے چھوٹے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ رہی بات رنگ کی اور سینگ کی، تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے، کسی بھی رنگ کا ہو، سینگ ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ البتہ آگے حدیث میں آئے گا کہ سینگ تھی لیکن جڑ سے ٹوٹ گئی تو پھر یہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جڑ سے نہیں ٹوٹی ہے، اوپری حصے سے ٹوٹ گئی یا کاٹ دیا گیا، کیونکہ کبھی سینگ مڑتی ہے تو مڑ کے اس کے جسم میں جاتی ہے، اور سینگ بڑی ہوتی ہے، اس کے جسم کو زخمی کرتی ہے تو کاٹ دیا جاتا ہے اس کی نوک کو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ عیب نہیں ہے۔ تو اگر کاٹ دیا گیا ہے، ہلکا توڑ دیا گیا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر جڑ سے نکل گئی ہے سینگ پوری کی پوری تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر شروع سے سینگ تھی ہی نہیں جانور کو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکروں کو قربان کیا جو دونوں سیاہ رنگ کے تھے، سینگ والے تھے۔ ذبحہما بیدہ، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خود ذبح کیا، اور اصل سنت یہی ہے کہ جس کے نام کی قربانی ہے وہ خود ذبح کرے، نہ کرے تو بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے قربانی کرے۔ وسما وکبر، اللہ کا نام لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تکبیر پڑھی کہ بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ بھی جائز ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بسم اللہ واللہ اکبر کی جگہ میں نے اللہ اکبر پڑھ دیا تو کیا ہوگا؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تکبیر کے لیے واللہ اکبر بھی بولا جاتا ہے اور اللہ اکبر بھی بولا جاتا ہے۔ تو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا یہ لازم ہے، ضروری ہے، وہ پڑھے بغیر اگر جانور قربان کر دیا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح کبھی چھری پر دوسرے آدمی بھی ہاتھ لگاتے ہیں جلدی سے جو ہے چل جانے کے لیے چھری، تو جو دوسرا آدمی اوپر سے ہاتھ لگایا ہے چھری پہ وہ بھی بسم اللہ واللہ اکبر لازماً پڑھے، کیونکہ یہ جانور کو حلال ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھا گیا تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا، تو اس لیے اس بات کا خوب اچھی طرح خیال رکھا جائے۔ بسا اوقات جو قصاب بلائے جاتے ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، تو ان کو پیر وغیرہ پکڑنے کے لیے رکھا جائے، سینگ وغیرہ پکڑنے کے لیے رکھا جائے، چھری پہ ان کا ہاتھ نہ آنے دیا جائے، کیونکہ اگر چھری پہ ان کا بھی ہاتھ لگ گیا، اب وہ تو غیر مسلم ہے، وہ تو پڑھیں گے بھی نہیں بسم اللہ واللہ اکبر، پڑھ بھی لیے تو وہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ وہ ایمان سے خالی ہیں، اب وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھا جائے کہ گردن پہ چھری چلاتے وقت صرف جو ہے مسلمان ہوں، گھر والے ہوں، کوئی دوسرا نہ ہو۔ قصاب اگر مسلمان ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، وہ بالکل لگا سکتا ہے اور لگا کے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری چلاتے وقت اللہ کا نام لیا، بسم اللہ، اور تکبیر پڑھی واللہ اکبر۔ یہ صحابہ نے دیکھا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا قربانی کرنے کا۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذبح وینحر بالمصلی، کہ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرتے تھے، یا اونٹ ہے تو نحر کرتے تھے عیدگاہ کے ہی احاطے میں۔ جو عیدگاہ تھی مدینہ منورہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جہاں اس وقت مسجد غمامہ ہے، مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 317-18 سے جب باہر نکلیں گے، بائیں طرف ایک بڑی خوبصورت مسجد ہے، مسجد غمامہ، یہ وہی عیدگاہ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو کبھی آپ نے ایسا بھی کیا کہ وہیں پر آپ نے جانور قربان کر دیا، کافی وسیع زمین ہوتی تھی، کھلا میدان ہوتا تھا، خون وغیرہ بہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، وہیں کا وہیں خون جذب ہو جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قربانی کی ہے۔ اور کبھی آپ نے گھر میں بھی کی ہے، جیسا کہ آگے حدیثیں آ رہی ہیں۔ تو آدمی کی اپنی سہولت کے اوپر ہے، جہاں چاہے آدمی قربانی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البقرۃ عن سبعہ، کہ جو بڑے جانور ہیں، گائے ہے، یہ 7 لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی، والجزور، اسی طرح جو اونٹ ہیں، عن سبعۃ، یہ بھی 7 لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائیں گے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ ہے 7 لوگ۔ اگر کسی بڑے جانور میں 6 ہی لوگ شریک ہوئے کوئی بات نہیں ہے، 5 ہی لوگ شریک ہو گئے اور دوسرے شرکا نہیں ملے کوئی بات نہیں ہے، پورا جانور 5 لوگوں کی طرف سے ہو جائے گا۔ بسا اوقات ذہن میں یہ رہتا ہے کہ بڑے جانور میں 7 نام ہونا ضروری ہے، 6 ہو گئے 7واں نہیں مل رہا ہے، بڑی جو ہے جستجو سے تلاش کر رہے ہیں، کوئی ایک مل جائے تاکہ جانور قربان ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، 6 لوگوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی اکیلا بھی پورا بڑا جانور قربان کر سکتا ہے اپنے طرف سے اکیلے، تو اس میں ثواب زیادہ ملے گا اسے، کیونکہ اس میں پورا خرچہ وہ خود کر رہا ہے، پورا جانور اس کے نام ذبح ہو رہا ہے۔ تو جب ایک کی طرف سے ہو سکتا ہے تو 6 کی طرف سے کیوں نہیں ہوگا، 5 کی طرف سے کیوں نہیں ہوگا، بالکل ہو سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 7، اس سے زیادہ نہیں۔ تو 7 لوگوں کی طرف سے یہ بڑے جانوروں کی قربانی ہوگی، مسلم شریف کے یہ روایت۔ اس کے بعد ہیں راویہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل العشر، جب عشرہ ذی الحج داخل ہو، ذی الحج کا چاند نظر آئے، واراد بعضکم ان یضحی، اور تم میں سے جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، فلا یمس من شعرہ وبشرہ، تو وہ اپنے ناخن اور اپنے بالوں میں سے کسی حصے کو نہ کاٹے۔ آگے فرما رہے ہیں فلا یقلمن ظفرن، اپنے ناخن کو بھی قلم نہ کرے، نہ کاٹے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ البتہ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حکم استحبابی ہے۔ احرام کی حالت میں حکم وجوبی ہے کہ حالت احرام میں بال وغیرہ نہیں کاٹنا ہے، اگر کاٹ لیا تو اس میں دم واجب ہے، ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا اس کے دم، اس کے کفارے میں۔ لیکن یہ جو حکم ہے قربانی کرنے والوں کے لیے یہ استحبابی ہے کہ اگر بال کاٹ لیا خدا نخواستہ تو نہ کوئی دم واجب ہے، نہ قربانی پہ کوئی اثر پڑے گا، قربانی اپنی جگہ بالکل صحیح ہوگی۔ البتہ ایک ناپسندیدہ کام کیا ہے تو گناہ ملے گا، استغفار کرے تو اس پہ قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بسا اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ غلطی سے جو ہے میں نے بال کاٹ لیے، مجھے یاد نہیں تھا، میں نے ناخن کاٹ لیا، اب کیا ہوگا، میری قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قربانی بالکل ہو جائے گی۔ یہ حکم استحبابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استحباب کے کہا کہ ایسا کرو۔ یہ اصل میں حجاج کرام سے مشابہت کے لیے یہ حکم ہے، اصل میں حجاج ہم نہیں ہیں، وہ ہیں، تو وہ اگر کاٹیں گے تو ان پر دم واجب ہے، ہم کو ان کی مشابہت کا حکم دیا گیا ہے، اگر ہم نے کیا تو بہت ثواب ملے گا، نہیں کیا تو کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ تو افضل یہ ہے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے تاکہ حدیث کے فرمان پر مکمل طور پہ عمل ہو جائے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت حنش تابعی ہیں، کہتے ہیں رأیت علیًا، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، یضحی بکبشین، کہ آپ نے 2 بکرے ذبح کیے کوفہ میں جب آپ خلیفہ تھے۔ فقلت لہ، تو تابعی نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، ما ھذا، یہ 2 بکرے کس نام کے؟ کیونکہ ایک تو آپ کے نام کا
اور زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرات حسنین وہ تو اپنی قربانی خود کیا کرتے تھے، تو یہ دو کس کے؟ کیا آپ نے اپنے نام سے دو کیے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی ان اضحی عنہ، کہ میں ان کی طرف سے قربانی کر دیا کروں گا۔ فانا اضحی عنہ، تو میں ہمیشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک قربانی کرتا ہوں۔ ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کے یہ روایت ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر فقہا لکھتے ہیں کہ مرحوم کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں، البتہ وہ نفل ہوگی، وہ واجب نہیں ہے۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ جو قربانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، یہ وصیت کی وجہ سے، لہٰذا یہ واجب نہیں ہے، مرحومین کی طرف سے نفل ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے، صاحب حیثیت ہم ہیں، اپنی طرف سے کرنے کے بعد مرحومین کے نام سے بھی کریں، ایصال ثواب ہوگا، اور اگر نہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان نستشرف العین والاذن، کہ جب قربانی کا جانور پسند کرنے جاؤں تو اس کی آنکھ کو، اس کے کان کو خوب اچھی طرح دیکھ لوں، یعنی عیب سے پاک ہو وہ جانور، اتنا جو ہے دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر عیب دار جانور ہے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ بس عیب سے پاک ہونا چاہیے، صحیح سالم، اب چاہے وہ جیسا بھی ہو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ جیسا بھی ہو کا مطلب مہنگا ہو یا سستا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے شریعت کا، سستا بھی ہے کوئی بات نہیں، مہنگا ہے کوئی بات نہیں، بس عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ چنانچہ آگے کی روایت اس کے بھی راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان نضحی باعظب القرن، کہ میں سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی کروں، اس سے منع کیا۔ اور اعظب القرن اس جانور کو کہتے ہیں کہ سینگ جڑ سے نکل جائے، اگر اوپر سے ٹوٹی ہے تو اس کو مکسور القرن کہتے ہیں، وہ لفظ استعمال نہیں کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعظب القرن، جڑ سے نکل گئی سینگ، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ والاذن، اسی طرح کان کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، البتہ کان کٹے ہونے کے بارے میں فقہا نے یہ احادیث کو سامنے رکھ کے اصول بنایا کہ پاؤں سے زیادہ اگر کان کٹا ہوا ہے، 1/4 سے زیادہ، تو پھر وہ عیب ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کونے پہ تھوڑا بہت کٹا ہوا ہے، جیسے گاؤں کے لوگ کچھ نشان وغیرہ لگانے کے لیے سوراخ کر دیتے ہیں، یا اس میں کچھ ٹوکن وغیرہ لٹکانے کے لیے سوراخ کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ عیب نہیں ہے، اتنا قابل برداشت ہے اور اس کی قربانی جائز ہے۔ پاؤں یعنی 1/4 سے زیادہ اگر کان کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ماذا یتقی من الضحایا، قربانی کے جانوروں میں کن چیزوں سے بچا جائے، کن عیوب سے بچا جائے۔ فاشار بیدہ 4، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ 4 چیزوں سے بچو قربانی کے جانور میں۔ نمبر 1 العرجاء، لنگڑا جانور، البین ضلعها، جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، کہ جب وہ چل رہا ہو تو جس پیر میں مار لگی ہے یا پیر زخمی جو بھی ہے اس کو زمین پہ پورا نہ ٹکا رہا ہو، بس یوں رکھتے ہی اٹھا دے رہا، جس کو کہتے ہیں بھچک کے چلنا، لنگڑا کے چلنا، تو وہ عیب ہے، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بقیہ 3 پیر کی طرح وہ پیر بھی اگر ٹکا کے چل رہا ہے، چاہے اس پیر میں زخم ہو، اس کی قربانی جائز ہے، صرف زخم لگنے سے، خون بہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، قربانی جائز ہے اس کی۔ لیکن ایسا مار لگا ہے، چاہے اندرونی طور پہ لگا ہو، کہ وہ پیر بقیہ 3 پیر کی طرح نہیں ٹکا پا رہا ہے، بس یوں رکھ کے اٹھا دے رہا، یا رکھ ہی نہیں رہا ہے بیچارہ اس پیر کو، وہ لنگڑا جانور ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ یہ ایک چیز دیکھنا ہے۔ دوسری چیز والعوراء البین عورها، کہ اس کی دونوں آنکھ یا ایک آنکھ کی روشنی ختم ہو، کہ وہ اس سے نہ دیکھ پا رہا ہو۔ اب اس کو کیسے پہچانا جائے؟ اب یہ تو جانور بیچنے والے ہی اگر امانت داری سے بتا دیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر سمجھ میں آ رہا ہے، مثال کے طور پہ اس کے سامنے چارہ کیا گیا
قریب سے قریب لایا جا رہا ہے لیکن وہ نہیں دیکھ رہا ہے، چارے کی طرف نہیں بھاگ رہا ہے، بھوک کے عالم میں، اس کا مطلب اس کی بینائی خراب ہے۔ بھوک کے عالم میں بھوک لگی ہو اسے، اس کا مطلب اس کی بینائی خراب ہے۔ جب اس کے منہ سے لے جا کے لگا رہے ہیں، وہ زبان سے جب چکھ رہا ہے تب کھانا شروع کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کی آنکھ خراب ہے، اس کی روشنی صحیح نہیں ہے، لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی ایک آنکھ کے بارے میں شک ہے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ جو آنکھ صحیح ہے اس پہ کپڑا وغیرہ ڈال کے بند کر دو، جو آنکھ کے بارے میں شک ہے کہ اس سے صاف نظر نہیں آ رہا اس کو کھلی رہنے دو، پھر اس کا چارہ آہستہ آہستہ اس کے قریب لاؤ۔ اگر دور سے چارہ دیکھتے ہی وہ لپکنے لگے سمجھ جاؤ اس کی روشنی صحیح ہے، قریب بہت قریب لانے کے بعد وہ دیکھ رہا ہے اس کی روشنی خراب ہے، اب اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ تو دونوں آنکھوں کی روشنی خراب ہو یا ایک آنکھ کی، اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں صحیح ہو، بینائی صحیح ہو۔ تیسری چیز والمریضہ البین مرضها، ایسا بیمار ہے کہ جس بیماری نے اس پر اپنا اثر ڈال دیا ہے۔ کبھی کبھی خارش کی بیماری ہوتی ہے، ایسی خارش کی بیماری ہے کہ پورا جانور اس خارش سے بے چین ہے، پریشان ہے، اس کی جو ہے قربانی صحیح نہیں ہے۔ یا کوئی بھی ایسا مرض کہ جس کی وجہ سے اس جانور کی قیمت کم ہو جائے، یا جو ہے اس سے لوگ نفرت کرنے لگے، گھن کرنے لگیں، تو ایسے مرض کی وجہ سے اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ چوتھی چیز والعجفاء التي لا تنقی، ایسا کمزور اور لاغر جانور ہے کہ جس کی ہڈیاں گودے سے خالی ہیں، کہ بالکل وہ بیٹھ گیا تو کھڑے ہونے پہ قادر نہیں، کھڑا ہوا تو چلنے پہ قادر نہیں، تھوڑا چلا تو پھر اور چلنے پہ قادر نہیں، اتنا کمزور اور لاغر ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ چار چیزیں کہ وہ لنگڑا رہا ہے، یا اس کی بینائی خراب ہے آنکھوں کی، یا ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے آدمی کی طبیعت مائل نہیں ہو رہی اس کی طرف، یا اتنا کمزور ہے کہ بہت ہی لاغر، بہت ہی کمزور، اس کے اندر پھرتی نام کی چیز نہیں ہے، تو پھر یہ چار چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں 10 سنین 10 سال قیام فرمایا، یضحی 10 سال آپ بہت پابندی سے قربانی دیتے رہے۔ اس وقت ایک اہل کتاب کی طرف سے، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے یورپ کی سرزمین پہ یہ چیز جو ہے پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ یہ قربانی بہت بڑا ظلم ہے، قربانی بہت بڑا ظلم ہے جانوروں پر، لہذا اسے بند کیا جائے۔ اور یہ صرف حجاج کرام کے لیے، حاجیوں کے لیے مینا میں، بقیہ یہ اپنے اپنے وطن میں رہ کر قربانی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی ظلم ہے، قربانی نہ کرنا ظلم ہے۔ قربانی کی وجہ سے دیہات میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والوں کو جتنی آمدنی ہوتی ہے پورے سال ان کی اتنی آمدنی نہیں ہوتی، بلکہ سروے کرنے والوں نے تو یہ سروے کیا ہے کہ حکومت اپنے خزانے کا دروازہ کھول کے اگر مدد کرے گاؤں دیہات میں، اتنا ان کے خزانوں میں پیسے نہیں آئیں گے ان کے اکاؤنٹ میں جتنا قربانی کے ذریعے آتے ہیں، اور ان میں ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کی ہے۔ تو یہ مدد ہے ان کی، یہ قربانی ان کی مدد ہے، گاؤں میں رہنے والے، دیہات میں رہنے والوں کی ایک بہت بڑا جو ہے پیسوں کا ذخیرہ منتقل ہوتا ہے ہمارے یہاں سے، شہروں سے، آبادیوں سے گاؤں کی طرف۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ ظلم ہے، یہ غلط بات۔ رہی بات جانوروں پر ظلم ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ ان ریاستوں میں آپ جائیں جہاں جو ہے گائے وغیرہ پہ پابندی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، قانونی جو بھی پیچیدگیاں ہیں، آپ وہاں جا کر دیکھیں، ریلوے ٹریک پہ وہ گائے بیٹھی ہوئی ہیں، بیچ سڑکوں پہ گائے بیٹھی ہوئی ہیں، کھیتوں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں، اور چونکہ جو بیچ سڑک پہ ہیں، ریلوے ٹریک پہ ہیں، تو ان کی وجہ سے گاڑیاں رکنے والی نہیں ہیں، مار کے چلی جاتی ہیں۔ اب بقیہ پوری زندگی زخمی حالت میں وہ گزارتی ہیں، کوئی پیر سے محروم ہے تو کسی پر ایسا مار لگا ہوا ہے سر پہ، اسی طرح زندگی گزار رہی ہیں۔ یہ کیا اس سے بہتر نہیں تھا اللہ کے نام پہ اسے قربان کر دیا جائے اور وہ اللہ کے پاس پہنچ جائے جنت میں، اور یہاں پر جو ہے سڑکیں بھی خالی ہوں، ان سے وہ بھی تکلیف سے بچ جائیں، لوگ گزرنے والے بھی تکلیفوں سے بچ جائیں۔ لہذا اب ان کو بچانے کے لیے گوشالے بنائے جا رہے ہیں، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی بنائے جا رہے ہیں، ان ریاستوں میں جہاں بہت سخت پابندی لگی ہوئی ہے گوشالے تو بنا دیے، دیکھنے والا کون ہے ان کو؟ وہاں پر جو ہے اس طرح مر رہی ہیں گائیں اور جانور، اس طرح مر رہے ہیں کہ دیکھنے والے کو ترس آئے، کھانا نہیں مل رہا ہے، چارہ نہیں مل رہا ہے، تڑپ تڑپ کے مر رہی ہیں، چھپایا جا رہا ہے وہ ساری خبروں کو جو بالکل عام ہے۔
لیکن چھپایا جا رہا ہے، بتایا نہیں جا رہا ہے کہ اگر اسی کو صحیح طریقے سے بیچ دیا جاتا، غریبوں کا بھی بھلا ہوتا، جو ان کے مالک ہیں ان کو وقت پر پیسے مل جاتے، ان کے گزارے میں آسانی ہو جاتی۔ اور ان گایوں، یہ گائے اس ظلم میں تو بستی، اس طرح جو ہے ایڑی رگڑ رگڑ کر مرنے سے اچھا ہے کہ ایک مرتبہ بس ان پر چھری چلا دی جائے، ایک چونٹی کے کاٹنے کے بقدر تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ باقی وہ جو ہاتھ پیر مارتی ہیں وہ تو جان نکلنے کی وجہ سے، وہ تکلیف کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے وہ۔ تو یہ احسان ہے جانوروں پہ، اور یہ ظلم ہے جو بچا بچا کے رکھا جا رہا ہے۔ لیکن جب عقل پہ پردے پڑ جائیں تو کون کیا کر سکتا ہے؟ شریعت کا کوئی حکم کسی پر ظلم نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے ظلم ہے، نہ تو جانوروں پر ظلم ہے، نہ جانوروں کے پالنے والے پر ظلم ہے، بلکہ قربانی کرنا ہی احسان ہے، جانور کے مالکان کے ساتھ بھی اور جانوروں کے ساتھ بھی۔ اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ صرف حجاج کرام کے لیے غلط بات، یہ حدیث جواب ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے، 10 سال آپ نے قربانی کی ہے، 10 سال آپ نے حج نہیں کیا، ایک ہی حج کیا ہے آپ نے، وہی آپ کا آخری حج، وہی آپ کا پہلا حج۔ تو اگر ایسا ہوتا تو صرف آپ قربانی کرتے حجۃ الوداع میں، لیکن ایسا نہیں ہے، وہاں تو آپ نے کی ہے قربانی۔ آپ مدینہ طیبہ اپنے وطن میں تھے تو وہاں بھی آپ نے قربانی کی ہے۔ آخری روایت جس کے راوی ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ قال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا، صحابہ نے سوال کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے اور کیا اس کا بدلہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ مطلب یہ ہے اتنی نیکی ہے کہ ہم گن نہیں سکتے، جیسے جانور کے پشت پہ بال نہیں گنے جا سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس جانور کے پشت پہ بال نہیں ہیں خدا نہ خواستہ اس پر ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ بتانا یہ ہے کہ اتنا ثواب ہے جو شمار نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ پوری خوش دلی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ قربانی کے جانوروں کو خریدیں اور اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اعمال صالحہ کو اس عشرہ ذی الحجہ میں قبول فرمائے، بالخصوص ایام قربانی میں دی جانے والی ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے، اس کا بہترین ثواب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔